سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی ہے، ہماری زندگی کے اندر ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی انسان ہے جس کو اپنی دولت پہ غرور ہے، یا وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ میرے پاس دنیا کے اندر تعلقات بڑے ہیں، میرے ماں باپ کے تعلقات بہت بڑے ہیں، بڑے بڑے لوگوں تک ہماری پہنچ ہے، یا دنیا کے اندر ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے۔ اور دوسری طرف اگر وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ تو ہے ہی نہیں، ہر وقت رب العالمین کے گلے بھی کرتے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں یہ چیز نہیں دی تو وہ چیز نہیں دی۔ جب والدین کے سامنے ہم گلے شکوے کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، دنیا کے اندر جو والدین ہیں فلاں کے والد نے اس کے لیے یہ چیزیں خرید کے اس کو دی، اس کو زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ چیزیں اس کو فراہم کی، آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ اب یہ جو دنیا ہے، یہ جو زمین ہے جس کے اوپر آپ چل کے اس مسجد کی طرف آئے ہیں، یہ بہت بڑی زمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الرحمن میں فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ جو تم انسان اس زمین کے اوپر چلتے ہو نا اکڑ کے، یا جتنے بھی جن ہیں، آپ یہ جو زمین اور آسمان ہے اس کے کناروں سے باہر نکل کے دکھاؤ، کوئی ایسی جگہ بولو جہاں میں دنیا بھی نہ ہو، آسمان کا کنارہ بھی نہ ہو۔ آپ ساری زندگی آپ کی فراہ ہو جائے گی لیکن آپ کنارہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے اس زمین کا اور اس آسمان کا، اس کائنات کو رب العالمین نے بنایا ہے۔ اب یہ جو کائنات ہے، یہ جو زمین ہے، اس زمین کے مقابلے میں اس کائنات کے اندر کئی گنا بڑے اجسام ملکی بھی اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت والا دن جب ہوگا تو یہ جو آپ کی دنیا ہے، یہ دنیا کے اندر جو آپ کی دنیا کی لکیریاں نظر آ رہی ہے، یہ محلات ہیں، دنیا کے اندر آپ کا کاروبار ہے، سارے جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر آپ کا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، کہ یہ تیری ساری دنیا تمہیں آج جھپکنے کے برابر جتنا بھی وقت لگتا ہے نا، اس وقت کے اندر میں اس پوری کائنات کو ختم کر دوں گا۔ اب انسان جب آنکھ بند کرتا ہے اور آنکھ کھولتا ہے، انسان چلتے ہوئے بھی انسان کی آنکھ بند ہو رہی ہے، بیٹھے بھی یہ عمل آنکھ کا جاری ہے۔ آنکھ اتنی تیزی کے ساتھ بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے کہ انسان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا نہیں چھاتا، جو چیز وہ دیکھ رہا ہے اس کو برابر وہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اتنی سپیڈ ہے اس آنکھ کے بند ہونے کی اور دوبارہ کھلنے کی، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیری دنیا کو جب تو آنکھ جھپکنے کے لیے بند کرے گا تو دنیا تیرے سامنے ساری کی ساری موجود ہوگی، لیکن آنکھ کھول کے دیکھے گا تو دنیا کی کوئی بھی چیز تیرے سامنے نہیں ہوگی۔ یہ ہے بس تیری دنیا کی حقیقت۔ اور پھر جو مالک کائنات ہے، وہ مالک کائنات اپنا دربار لگائے گا تو دربار کس انداز کے اندر لگائے گا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ رب العالمین اپنی ایک مٹھی کے اندر یہ ساتوں زمینوں کو پکڑے گا، اور جو سات آسمان ہیں وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اللہ دائیں ہاتھ کے اندر ان کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ لے گا، اور پھر کائنات کے رب پوچھے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج بتاؤ نہ کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا کے اندر جو تمہارا غرور تھا، آج وہ غرور کہاں پہ ہے؟ وہ دنیا کا مال و متاع، دنیا کے تمہارے تعلقات، دنیا کا وہ غرور آج کہاں پہ ہے؟ دنیا کے اندر جو لوگ یہ دعوے کرتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی پاور ہے، ہمارے پاس بادشاہی ایسی ہے، آج بتاؤ نہ کس کی بادشاہی ہے، حکم کس کا چلے گا؟ تو رب العالمین پھر فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ آج اگر اس جگہ پہ اس میدان معاشر میں اگر کسی کا حکم چلے گا، کسی کا بس چلے گا، کسی کی قدرت چلے گی تو وہ صرف رب العالمین کی ذات ہوگی۔ وہاں پہ میں اور آپ ننگے بدن کھڑے ہوں گے، ہمارے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور ہمارے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوگا، چھت کوئی نہیں ہوگی، زمین نیچے تانبے کی ہوگی، ہمارے جسموں سے پسینہ ایسے نکل رہا ہوگا جیسے پانی کسی جگہ سے نکلتا ہے، پسینوں کے چشمے پھوٹ رہے ہوں گے،
انسان کوئی اپنے گھٹنے تک، اپنے ٹخنے تک، کوئی اپنی کمر تک، کوئی اپنے گردن تک اس پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اپنے گناہوں کی نسبت۔ اور امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان، کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، جو بھی انسان ہے، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، وہ انسان اپنے قدموں کو اس مزاج معاشر سے، اللہ کے دربار سے اس وقت تک نہیں ہلا پائے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ سب سے پہلا سوال اللہ کرے گا مجھ سے بھی، آپ سے بھی، کہ بتا تجھے میں نے دنیا کی زندگی دی تھی، وہ زندگی کے کاموں کے اندر گزار کے آیا ہے، میری بغاوت میں گزاری، میری نافرمانی میں گزاری، بے حیائی کے کاموں میں گزاری، میری نافرمانی میں گزاری، یا میری اطاعت و فرما برداری میں گزاری۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں میں رب العالمین تجھ سے آج سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اور دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، بتا تو نے اپنی جوانی کو کن کاموں کے اندر ضائع کیا ہے۔ جوانی کی عمر اللہ رب العالمین کو بڑی محبوب ہے۔ دنیا تو آپ کو کہتی ہے نا کہ جوانی کی عمر ہے، کھیل کود لیجیے، جوانی کے اندر کیا عبادت کرنی، جب بوڑھے ہوں گے تو تب عبادت کریں گے۔ اللہ کی قسم، جوانی ہوتی ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اس لیے کہ جوانی کے اندر جو بھی آپ عبادت کریں گے آپ اس عبادت کا حق ادا کریں گے۔ آپ قیام کر رہے ہیں تو آپ کا جسم آپ کے ساتھ ہے، آپ کے جسم کے اندر اتنی قوت ہے کہ آپ کھڑے رہ کر اللہ رب العالمین کا قرآن دیر تک پڑھ سکیں، آپ جب رکوع کریں تو دیر تک آپ رکوع کر سکیں، جب آپ سجدہ کریں تو لمبا سجدہ کر سکیں، آپ کے بدن کے اندر وہ قوت موجود ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں کبھی کمر ساتھ نہیں دیتی، کبھی گھٹنے ساتھ نہیں دیتے، نہ انسان رکوع سیدھا کر سکتا ہے نہ سجدہ سیدھا کر سکتا ہے۔ تو جوانی ہوتی ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، جس کو ہم ضائع کرتے ہیں دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے۔ اللہ جوانی کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا، بتاؤ جوانی کے کاموں کے اندر گزاری ہے۔ پھر اللہ رب العالمین مال کے بارے میں سوال کرے گا کہ مال کمایا کہاں سے تھا اور مال خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ جہاں سے مال کمایا تھا وہ سورسز بھی بتا، جہاں پہ تو نے اپنے مال کو برباد ضائع کیا تھا وہ باتیں بھی بتا۔ تو نے جوئے پر اپنے مال کو ضائع کیا، دنیا کے اندر اللہ کی بغاوت کے لیے، بے حیائی کو پھیلانے کے لیے کن کن کاموں کے اندر تو نے مال کو ضائع کیا، سب بتا۔ اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا اور 500 سوال اللہ رب العالمین کرے گا کہ مجھے یہ بتا کہ تو نے دین کی پہچان، اللہ رب العالمین کی پہچان، دین کا علم کتنا سیکھا اور اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوالوں کے جواب مجھے اور آپ کو دینے پڑیں گے۔ اب یہاں آپ کو دعوت دینے کا، اس مسجد کے اندر بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے بیکار دنیا کے اندر نہیں بھیجا کہ ہم صبح اٹھیں اور رات ہوتے تک سارا دن ہم گلیوں میں، بازاروں میں پھریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کریں، چیٹ کریں، واٹس ایپ کریں، ٹک ٹاک بنائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے ہرگز ہمیں نہیں بھیجا، بلکہ خاص مقصد دے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہر ایک انسان کے لیے دین اسلام تو سب کا دین ہے نا، میرا بھی اتنا ہی دین ہے، آپ کا بھی اتنا ہی وہ دین ہے۔ یہ قرآن جو سامنے پڑھا ہے اس کو آپ، اللہ رب العالمین کی کتاب آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے۔ یہ تو ساری باتیں ہم میں اور آپ میں کامل ہیں۔ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ مولوی ہی دین کے اوپر عمل کریں گے، عام بندے کے لیے دین نہیں ہے۔ دین تو سب کے لیے، سب نے کلمہ پڑھا ہے، سب کی ایک ہی کتاب ہے، سب کا رسول ایک ہی ہے۔ تو جو اختلافات ہیں وہ تو بات کی بات ہے، لیکن جس بات کے اندر میں اور آپ متفق ہیں، پہلے کم از کم اس بات کو ہم تسلیم کر لیں کہ سب سے پہلے ہم نے اللہ کی پہچان حاصل کرنی ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنی ہے۔ جب یہ پہچان ہو جائے گی پھر اس رب العالمین کا تعارف ہم قرآن پاک سے حاصل کر سکتے ہیں، پیارے پیغمبر کی احادیث سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی ایک نئی راہ پہ جا سکتی ہے، اللہ رب العالمین کے راستے پر، جہاں پہ اللہ کا دیدار ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی ملاقات ملتی ہے۔ اب یہ جو زندگی کا مقصد ہے، اس زندگی کے مقصد کے اندر جو دوسری بات ہم نے کرنی ہے، جوانی کی عمر ہوتی ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں آدمی میرا دوست ہے،
دوست کے پیچھے ایک دوسرے کے لیے ہم لڑائی بھی کرتے ہیں، جھگڑتے بھی ہیں. گھر سے بھی بعض اوقات اگر کوئی گھر کے اندر کہے گی فلاں بندے کے ساتھ پھرتا رہتا ہے، تیرا دوست ایسا ہے ویسا ہے، تو دوست کی بات کا ہم اتنا برا مناتے ہیں کہ گھر کو چھوڑ کر جانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو غصہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن دوستی کو ہم چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، اس لیے کہ تعلق ایسا ہوتا ہے. تو دوستی کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ کس بندے کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. تو ہر انسان کو یہ جانچ لینا چاہیے، پرکھ لینا چاہیے کہ اس کی دوستی دنیا کے اندر کس کے ساتھ ہے. اگر اس کی دوستی ایسے انسان کے ساتھ ہے جو وقتاً فوقتاً اس کو اللہ کی یاد کرواتا رہتا ہے، جو اس کو اس کے رب سے دور نہیں کرتا، جو اس کو اس کے نبی کی پہچان کراتا رہتا ہے، دین سے اس کو دور لے کے نہیں جاتا، بے حیائی کے کاموں پہ نہیں لگاتا، تو وہ دوستی تیری اچھی ہے، اس دوستی کے اوپر تو قائم رہے. لیکن اگر تیری دوستی ایسی ہے تو جو دوستی تجھے اس کام کے اوپر مجبور کرتی ہے کہ تو نشے والا کام کرے، تو بے حیائی والا کام کرے، تو اللہ کی بغاوت والا کام کرے، تو اپنے مالک اپنے رب کو ناراض کرے، تو اس دوستی کو اسی جگہ پہ چھوڑ دے، واپس پلٹ آ اللہ رب العالمین کی طرف کہ وہ دوستی تیرے حق میں بہتر نہیں ہے. ایک دن جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو پھر دنیا کے اندر دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. جب آپ کی قدر کھوتی جائے گی تو مجھے اور آپ کو اکیلے اس قبر کے اندر رکھا جائے گا. کوئی ہمارا دوست جو دنیا کے اندر کہتا ہے یار میں تیرا جگر ہوں، تیرے لیے جان قربان کر دوں گا، رب العالمین کی قسم ہے کوئی بھی انسان کسی کے لیے جان قربان نہیں کرتا. باتیں ہوتی ہیں ویسے، کوئی انسان ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو دنیا کے اندر کہ کسی دوست نے کہا کہ میرا دوست مر گیا ہے، اسے کی قبر کے ساتھ میں بھی اس کے ساتھ قبر کے اندر دفن ہوں گا. ایسا کبھی دنیا کے اندر ایسی مثال نہ ملی ہے نہ ملے گی. دنیا کے اندر جو دنیا کی دوستی ہوتی ہے مطلب کی دوستیاں ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے کسی نہ کسی مطلب کی بنیاد پہ ہوتا ہے. جب وہ مطلب کیا تو دوستی بھی گئی، لیکن ایک دوستی ہے جو قیامت والے دن بھی تیرے کام آئے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سارے دوست دنیا کے تیرے قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے، تجھے پہچاننے سے انکار کر دیں گے. الا المتقین، لیکن جو پرہیزگار ہے نا، یہ پرہیزگاروں کی دوستی تجھے میدان محشر میں بھی کام آئے گی. یہ لوگ تیرے دشمن نہیں بنے گے کل قیامت والے دن، اللہ کے دربار کے اندر یہ دوستی تیرے کام آنے والی ہے. تو سوچ سمجھ کے دیکھ کے دوستی تیری کس کے ساتھ ہے. اور دوسری حدیث صحیح البخاری کتاب البیوع کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا کہ دوستی انسان کی زندگی کے اوپر کیسے اثر ڈالتی ہے. اب جو نبی ہوتا ہے نا وہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، نبی کی عقل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر جو ہمارے نبی ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں، آپ کی عقل کے تو پھر کیا کہنے، آپ کی عقل اتنی بلند ہے کہ انسان بعض اوقات حیران رہ جاتا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک ماہر نفسیات بھی تھے. آپ ایسی ایسی مثالیں دیتے تھے جو انسان کی زندگی اور حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری بیچنے والا خوشبو بیچنے والا اور دوسرا لوہار کا کام کرنے والا بھٹی کو تڑکنے والا. یہ دو پیشے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں. دنیا کے اندر ہزاروں پیشے ہیں، بال کاٹنے والے ہیں، جوتے مرمت کرنے والے ہیں، لکڑی کا کام کرنے والے، عمارت کا کام کرنے والے، لیکن اللہ کے نبی نے ان سارے پیشوں میں سے یہ دو مثالیں دی ہیں اس لیے کہ ان دو مثالوں کا تیری زندگی کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے. اور یہ دو جو مثالیں انسان کی فطرت کے ساتھ بہت زیادہ تعلق، ان کا گہرا تعلق ہے. آپ نے فرمایا جو خوشبو بیچنے والا ہے نا، جب بھی تو اس کے پاس جائے گا، یہ ویسے بھی خوشبو والے کی فطرت ہے جو پاک پیغمبر نے بیان کی ہے. جب تو اس کے پاس جائے گا یا تو تجھے خوشبو تو بھی اندر دے دے گا، یا تو میرا دوست ہے پہلی بار میری دکان پہ آیا ہے، یہ خوشبو لے کے جا، میری طرف سے تیرے لیے تحفہ ہے. اگر خوشبو تجھے تحفے میں نہیں دی تو کم از کم اتنا تو کرے گا کہ وہ خوشبو تجھے تھوڑی سی لگانے کے لیے دے گا. خوشبو والے کی دکان کے اوپر اندر جب آپ جاتے ہیں
آپ نے کئی مرتبہ اس کا تجربہ کیا ہوگا، جب بھی آپ اندر جاتے ہیں 4-5 قسم کی خوشبو آپ کے جسم کے اوپر لگاتا ہے، تاکہ آپ ان میں سے کوئی ایک تو خرید لیں گے نا، تو آپ کے جسم کے اوپر وہ خوشبو لگاتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ تھوڑی سی خوشبو تجھے لگا دے گا، اگر تھوڑی قدر نہیں بھی تھی، اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہوئی تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ تو اپنے پیسوں سے اس سے کچھ خوشبو لے لے گا۔ یہ مثال اچھی دوستی کی ہے۔ اگر اچھے انسان کے ساتھ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، اس کے ساتھ اگر تو بیٹھے گا تو کم از کم تجھے تیرے رب کی یاد تو آتی رہے گی، اللہ کے ساتھ تیرا تعلق تو بنے گا۔ اگر تیرا رب کے ساتھ تعلق اس نے نہ بھی بنایا، کم از کم اس کی زندگی کو دیکھ کر تیرے دل کے اندر کبھی تو حیا پیدا ہوگا، یعنی یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، میں کتنا باغی ہوں کہ اللہ کے دربار میں آتا ہی نہیں، سجدے کرتا ہی نہیں اس اللہ رب العالمین کے سامنے، میں تو بے نماز زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ انسان دیکھو اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف جاتا ہے، میں نہیں جاتا، اس کی طرف دیکھ کے اپنی زندگی کو بدلنے کی دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوگی۔ یہ اچھی مثال، اچھے دوست کی ایک مثال ہے۔ اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ آپ یہ اس دوست سے کہیں گے، یا تو جو نیک کام کرتا ہے، جو تو زندگی کے اندر نیکیاں کرتا ہے، ان میں سے کچھ مجھے بھی تو کچھ سبق دے تاکہ میں بھی ان کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکوں۔ دوسری مثال پیارے پیغمبر نے جو بتی، لوہار کی بتی ٹوکرے والے کی مثال آپ نے دی کہ وہ جب آگ کی اس بتی کو جلاتا ہے، پنکھا چلا کر آگ کو جلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ انگاروں کو دہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر تو اس کے پاس بیٹھے گا یا تو چنگاری پڑے گی، تیرے کپڑے کے اوپر پڑ جائے گی، تیرے کپڑے جل جائے گی۔ اگر چنگاری اڑ کے تیرے کپڑوں کے پاس نہ آئی تو جب تک تو اس کے پاس بیٹھا رہے گا تو اس بٹی کا دھواں اور اس کی بدبو تجھے ضرور ملتی رہے گی۔ یہی مثال برے دوست کی ہے۔ اگر تو برے دوست کے ساتھ بیٹھے گا، تو برا نہیں ہے، تیرے اندر ایک بھی برا کام نہیں ہے۔ تیرا دوست نشہ کرتا ہے، تو نشہ نہیں کرتا۔ تیرا دوست اللہ رب العالمین کی بغاوت کرتا ہے، تو نہیں بغاوت کرتا۔ تیرا دوست جو ہے تیرا دوست کسی قسم کا گناہ جو کر رہا ہے، لیکن تیرے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ دوست کہے گا یار یہ جو سگریٹ میں پی رہا ہوں، یہ جو نشے کا کام کر رہا ہوں، اس کو چیک تو کر کیسا لگتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو کم از کم اس کے جو گناہوں کی بدبو ہے، اس کے گناہوں کی نحوست ہے، وہ تیری زندگی کے اندر ضرور پڑے گی۔ دوستی کے اثر سے تیری زندگی یا تو اللہ کی بغاوت کی طرف جا سکتی ہے، اور اسی دوستی کی وجہ سے تیری زندگی رب العالمین کی پہچان اور اللہ رب العالمین کی محبت کی طرف جا سکتی ہے۔ اب رب جو تیرا رب ہے، تیرا مالک ہے، اس نے پانی کے ایک نطفے سے تجھے بنایا ہے۔ وہ پانی کا نطفہ اگر کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو اس کو دھو کے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اس پانی کے نطفے سے اللہ نے خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے کو اللہ رب العالمین نے ہڈیاں بنائی، جسم کا ایک ایک جوڑ جوڑا، اس کے اوپر پٹے چڑھائے، اللہ نے جلد لگائی، ہر جوڑ کو اللہ نے اپنی اپنی جگہ پہ لگایا۔ آنکھیں تیری دو اللہ رب العالمین نے سامنے لگائی۔ اگر تیرا رب تیری آنکھوں کو پیچھے لگا دیتا تو اس کو پوچھنے والا کون تھا؟ جب رب العالمین نے تیری اتنی پیاری خوبصورت شکل بنائی اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تجھے بھیجا، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیری ناک کے اندر نالی جوڑ کے تیری رضا کا بندوبست کیا، باہر آیا تو ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر کے اللہ نے تیری رضا کا بندوبست کیا، اور بڑا ہوا تو اللہ نے زمین کے سینے کو چیر کر تیری رضا کا بندوبست کیا۔ جو رب تیرے لیے ساری کائنات کو جس رب نے بنایا ہے، وہ کہتا ہے کہ کائنات میری ساری تو استعمال کر۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب تیرا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور حلال طریقہ استعمال کرنا۔ ساری زمین کو تو استعمال کر، بس صرف میرا ایک کام کر کہ تو میری عبادت کیا کر، مجھے پہچان کہ میں تیرا رب ہوں۔ میں رب نے تجھے زندگی کا ایک مقصد دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جب اس اللہ رب العالمین کی پہچان حاصل ہو جائے گی، اس اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اس قدر ہماری دنیا کی زندگی جو ہے پرسکون گزرے گی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی دنیا کے کام ہیں بھی آ جائیں گے، اور دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے علاوہ جتنے بھی طریقے، سارے طریقے اپنا کے دیکھ۔ اگر تجھے دنیا کے کسی بھی
کونے کے اندر کسی بھی کام کے اندر سکون مل جائے تو آ کے میرے گریبان کو پکڑ لینا کہ تو نے ممبر کے اوپر بیٹھ کر جھوٹ بولا تھا، میں نے میوزک سنا ہے، میں نے مناظرہ میں اللہ رب العالمین کی بغاوت کی ہے، وہ گناہ کا کام کیا ہے، تو میرے دل کو سکون ملا ہے۔ دل کو سکون تجھے گناہ کر کے کبھی نہیں ملے گا، وقتی طور پر تیرے جسم کو لذت ملے گی لیکن اندر سے تیرا ضمیر تجھے ملامت کر رہا ہوگا کہ تو غلط کر رہا ہے۔ سکون تجھے نہیں آئے گا جب رات کو سونے لگے گا، تیرا ضمیر تجھے کہے گا کہ تو نے بڑا غلط کام کیا ہے، لیکن جب تو اللہ کی گھر کے اندر آئے گا، اللہ کی یاد کرے گا تو تجھے سکون ملے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے تیرے دل کے اوپر سکینت نازل ہوگی اور تو کہے گا کہ واقعی میرے دل کے اندر، میری زندگی کے اندر سکون آیا ہے۔ وہ زندگی کا حقیقی سکون اللہ کے گھر کے اندر ہے۔ تو آج کی اس محفل کے اندر ہم نے یہ سبق لے کے جانا ہے اپنے زندگی کے اندر کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے مالک، اپنے خالق اس اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے۔ جو تعلق ٹوٹ چکا ہے اس تعلق کو دوبارہ جوڑنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے سامنے دعا کر کے گڑ گڑا کے کہنا، میرے ربا تو میرا رب ہے، سب ساری کائنات تو نے میرے لیے بنائی، پھر بھی میں تیری بغاوت کی ہے۔ آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تعلق کو، جو ٹوٹا تعلق تھا، میں دوبارہ جوڑتا ہوں تیرے ساتھ۔ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے سب سے بنیادی کام ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، ہم نے یہ اس لیے آپ کو یاد نہیں بلایا کہ آپ اس مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھیں، جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں وہاں پہ آپ اس مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھیں، اس مسجد کے اندر بھی آ کے نماز پڑھیں۔ تیرا طریقہ کوئی بھی طریقہ ہے یار، تو پاؤں ملا یا نہ ملا، تو رب العالمین کا یا نہ کر، لیکن کم از کم نماز تو پڑھنا۔ اتنی تو پہلے جس بات پہ اتفاق ہے وہ کام تو کر کہ اللہ رب العالمین نے تیرے اوپر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، وہ 5 وقت کی نماز کو مسجد کے اندر جا کے پڑھ، جہاں پہ بھی پڑھ، جس جگہ پہ بھی پڑھ، لیکن مسجد کے اندر جا کے تو اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ یہ تحیہ کرنا ہے اپنے مالک کے ساتھ کہ ہم نے پورے تعلق کو جوڑنے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر جا کے 5 نمازیں پڑھنی ہے، اور زندگی کے اندر یہ روٹین بنانی ہے کہ ساری زندگی 24 گھنٹے کے اندر صرف 5 منٹ کو اللہ کے قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے لگا دے، بس ایک آیت پر زیادہ نہیں پڑھنی۔ الحمدللہ رب العالمین، بس اس کا ترجمہ پڑھ، اس کا مفہوم سمجھ، کیا پیغام دے رہا ہے تجھے تیرا رب۔ ایک آیت کو روزانہ کو پڑھ کے اپنی زندگی کے اندر اس کو دیکھ کے تیرا رب تجھے پیغام کیا دے رہا ہے۔ اور جو سب سے اہم اور بنیادی پیغام جس کے لیے ہم نے آپ کو یہاں پہ بلایا ہے، اگرچہ ہم جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس کے اندر ہم کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن جتنے بھی نوجوان ہماری اس مسجد کے اندر پروگرام کے اندر آئے ہیں، اللہ پاک کہ آپ کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے۔ آپ نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ زندگی کے اندر ہمارے دوستوں میں سے جو بھی دوست بے راہ روی کا شکار ہے، غلط راستے پہ جا رہا ہے، وہ نشے کی دھن کے اندر ہے یا وہ کوئی بیائی کا کام کر رہا ہے، ہم نے اپنے دوستوں میں سے کسی ایک دوست کی انشاءاللہ ہم نے لازمی طور پر اصلاح کرنی ہے، اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ جب وہ دین کا یا کوئی نیک کام کرنے لگ جائے گا، نماز پہ لگ جائے گا، تو جتنا اس کو عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے برابر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، علی اگر تیری وجہ سے اللہ کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو سرخ کنفوں کی ایک بہت بڑی جماعت سے بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ تو ہم نے اپنے دوستوں کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم ہر مہینے انشاءاللہ ایک اتوار، جو مہینے کا کوئی بھی اتوار ہوگا، مشورے سے ہم کریں گے، اسی طرح ہم بیٹھ کر تھوڑا مختصر وقت کے اندر اپنے اللہ سے تعلق کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ جتنے بھی میرے نوجوان بھائی آج اس پروگرام کے اندر آئے ہیں، ہم میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اللہ کے گھر کے اندر آئے ہیں۔ اگلے پروگرام کے اندر آپ نے اپنے کم از کم 5 دوستوں کو اس پروگرام کے اندر ساتھ لانا ہے، جو اسکول کسی بھی اسکول سے ہے، کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے ہیں، ان کو اس مسجد کے اندر لانا ہے۔ کسی طرح کی کوئی بھی اختلافی بات نہیں کریں گے۔ اللہ ہمارا رب ہے، سب کا رب ہے، اس رب کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی سب کے نبی ہیں، ہم اس نبی کے بارے میں بات کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے تعلق کو جوڑنے کی، مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم ایک دوسرے سے دوستی
کوشش کریں گے اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، اللہ سے تعلق کو بنانے کے لیے، کسی دنیاوی غرض سے نہیں، نہ کسی سیاست کے لیے. ہمارا کوئی بھی سیاسی غرض نہیں ہے کہ ہم کو بعد میں جا کے کوئی سیاسی پارٹی بنا لیں گے یا کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنے لگ جائیں گے. تم نون لیگ کی ہو، تم پی ٹی آئی کی ہو، جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، بھائی اللہ تو سب کا ہے نا، بس اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اس مسجد کے اندر جب بھی آپ کو پیغام جائے، میسج جائے، تو آپ نے انشاءاللہ اس مسجد کے اندر آنا ہے، اسی طرح بیٹھنا ہے، اللہ رب العالمین سے تعلق بنانے کی کوشش کرنی ہے، خود اپنی نہیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اصلاح کرنی ہے، ان کو بھی انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر ساتھ لانا ہے. جتنے بھی لوگ احباب اس مسجد کے اندر آئے ہیں، آپ انشاءاللہ یہ کام جو بھی ہم نے کہے یہ انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم سنتیں ادا کریں گے، سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ جو بول رہیں گے ٹھنڈا پانی آپ کو پلائیں گے، اور اس کے بعد صرف 5 منٹ کے لیے بیٹھیں گے تعارف کرنے کے لیے، اور جو آپ کے نام ہے یا واٹس ایپ نمبر ہے ہم آپ سے لیں گے تاکہ ایک گروپ بنا کر بعد میں ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں. رابطہ کریں گے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو بنانے کے لیے. ہمارا یہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا.